پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئے اور خراب ہو گئے. اور خراب اس لیے ہوئے ہیں کہ کچھ کر نہیں رہے ہیں ہم وہاں، ورنہ کوئی ادھر خراب نہیں ہوں گے. حالات بالکل ٹھیک ہو گئے تھے. وہ جو 65 فراری کیمپ میں کہہ رہا تھا، وہ سارے فراری کیمپ ختم ہو گئے تھے، سب ختم کر دیے گئے تھے. اور یہ ڈیرہ بگٹی میں نے بتا دیا آپ کو کیا ہو رہا تھا. 1.5 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کولو میں، مری ایریا میں، شملانگ مائن، ذرا آپ کول مائن جا کر دیکھیں، وہاں کروڑوں روپے وہ ڈیلی کما رہے ہیں. یہ سارا کچھ بلوچستان کے لیے کیا گیا ہے جو پہلے 50 سال میں نہیں کیا گیا تھا. تو بلوچستان میں تو مجھے معلوم ہے کوئی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے وہ لوگ جو ہیں عوام وہ سمجھتی ہے. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو ٹیررزم کر رہے ہیں. بی ایل اے منائے. کیا ہے بی ایل اے بھائی؟ دیکھو 50% بلوچستان پختون ہے. یہ سارے ویسٹ افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے وہ، اور وہ سارے ٹریڈرز ہیں، ان کے آرچرڈز ہیں. وہ پاکستان، پنجاب میں، سندھ میں، فرنٹیئر میں گڈز بیچنا چاہتے ہیں اور آرام سے رہنا چاہتے ہیں. وہ طالبان کے ساتھ بھی نہیں ہے. نیچے پنجگور تربت کے نیچے آ جائیں، وہ بالکل الگ نظام ہے. وہ بہت خوش ہیں کہ ہم نے کوسٹل ہائی وے بنا دیا، ہم نے گوادر پورٹ دے دیا. یہ تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں جو اینٹی پاکستان ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہیں، بگتی ہوئے، مری ہوئے، نو. اگر ان میں سے کیا، ان کی کیا طاقت ہے؟ یہ کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر حکومت ریزالو دکھائے گی تو بالکل یہاں پیس، امن آ جائے گا. آج پنجابی سارے پنجابیوں کو مار رہے ہیں وہاں، یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا. یہ آپ نے مجھ سے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ کیا خیال ہے، میں بتاؤں گا آپ کو اس کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ظلم ہو رہا ہے پنجابیوں کے خلاف. اور میں پھر نواز شریف کی بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک زمانے میں ایک نعرہ دیا، جاگ پنجابی جاگ، آپ کو یاد ہوگا. بہت غلط، فیڈریشن کے خلاف. دوسرے 3 صوبوں نے بہت اس کے اوپر وہ کیا. فیڈریشن کے یہ اتنے خلاف، سیاست چمکا رہے ہیں، پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. اب جب پنجابی مارے جا رہے ہیں، اب کدھر گیا جاگ پنجابی جاگ؟ ابھی بولے ہیں کیا؟ وہ کیا، کون کیا کر رہا ہے؟ وہ حکومت، بلوچستان کی حکومت کے خلاف کچھ بولے ہیں کبھی؟ وہ مارے جا رہے ہیں بیچارے. ادھر گئے ہیں، سب کچھ انہوں نے بلوچستان کی ڈیولپمنٹ وہ کروا رہے ہیں وہاں. وہ مارے جا رہے ہیں بائی دی ہنڈریڈز، اور کوئی بولنے والا نہیں ہے. اور یہ جاگ پنجابی جاگ والا آدمی بالکل کچھ نہیں کہہ رہا ان کے سپورٹ میں. آپ کے زمانے کا ایک اور بڑا فیصلہ میاں نواز شریف کو کی جگہ وطنی تھی یا ڈیل تھی، آپ اس کو حق بجانب سمجھتے ہیں؟ بالکل ڈیل تھی. کیا مطلب ہے؟ ڈیل تھی. ہاں، ڈیل یوں تھی کہ وہ خود رو پیٹ رہے تھے. انہوں نے خود نے میسج میرے خیال میں کنوے کیا کنگ عبداللہ کو. اور کنگ عبداللہ صاحب جو ہیں وہ بہت عزیز پاکستان کے دوست ہیں. سعودی عربیہ پاکستان کا بہت عزیز ملک، دوست ہے. انہوں نے جب کہا تو پھر ان سے بات چیت ہوئی، اور یہ تو بالکل تیار بیٹھے ہوئے تھے رونے کو، گھٹنے ٹیکے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں خدا دا واسطہ ہمیں بھیج دو باہر، چھوڑ دو ہمیں. تو ان کو ہم نے ایگری کر لیا. اور میں ایک ونڈکٹیو آدمی نہیں ہوں. معافی مانگ رہے ہیں، جانے کو چاہ رہے ہیں، چلو میں نے کہا چلے جائیں. اور ایک بہت عظیم ہستی کوئی مجھے کہہ رہی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جانے دیتے ہیں. جرمن اخبار دی اسپیگل میں آپ کا ایک انٹرویو شائع ہوا ہے جس میں آپ نے یہ اعتراف کیا ہے کہ پاکستان جو ہے کشمیر میں ملیٹنٹس کے ٹرین کر کے بھیجتا تھا. اس سے تو کافی بھارت میں خوشی منائی جا رہی ہے. ویل تھینک یو ویری مچ. یہ آپ نے یہ پوچھا ہے میرے سے کیونکہ یہ واقعی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا بہت ہی ایک تہلکہ مچا ہوا ہے. دیکھیں، یہ بالکل غلط ایک ایکسپرشنز کاسٹ پھر ہو گئیں. آؤٹ آف کانٹیکسٹ جب ایک چیز کو آپ دیکھیں گے تو وہ عجیب سا لگتا ہے. میں نے نہ کبھی کہا اور نہ میں اس میں بیلیف رکھتا ہوں کہ حکومت یا آرمی یا ISI کوئی ٹریننگ دے کر اندر لوگوں کو بھیج رہی تھی. اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں 89 میں یہ کشمیری فریڈم سٹرگل سٹارٹ ہوا، 2000 تک. نا یہ جو 10 سال ہیں 90s کا ڈیکیڈ جو ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. نہ اس میں نہیں کوئی نہیں، حکومت نے بالکل نہیں کیا. نہ میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، اتنی بیوقوفی بھی میں نہیں کرتا ہوں. مجھے سمجھ ہے، میں 8-9 سال پریزیڈنٹ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کیا کہنا ہے. یہ ساری سیاست، یہ سیاسی لوگ ہیں جو اس میں گھستے ہیں
اور اب وہ ظاہر چاہتے ہیں کہ میرے اوپر وہ کمزوری دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے مروڑا جائے، تو وہ یہ مروڑنے میں لگے ہوئے ہیں. مجھے اس لحاظ سے خوشی ہے، لگے رہیں. لیکن اب کیونکہ میں جواب دے رہا ہوں، کیونکہ یہ 2 سال جواب نہیں دے رہا تھا، اب میں ان کی ہر بات کا جواب دوں گا. تو میں دوبارہ کہوں گا، عوام طاقت کا چشمہ ہے. عوام کو سمجھنا چاہیے کون جھوٹ بول رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے. تو یہ میں نے کہا ہے، اور یہ میں اب بھی کہتا ہوں کہ یہاں مجاہدین گروپس ہیں پاکستان میں جو کشمیر میں گئے، خود گئے، پبلک سمپتی ہے، عوام میں سمپتی ہے کشمیر کاز کے لیے، اور میں کشمیر کاز کے لیے لڑ رہا تھا سب سے زیادہ. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بلکہ میں نے جب یہی مجاہدین گروپس جب انہوں نے اپنی توپوں کا رخ اندرونی کر دیا، یعنی یہاں دہشت گردی پاکستان میں، تو پھر میں نے بین کیا ان کے اتنے گروپس کو. تو یہ کیسی میرے تو موقف بالکل کلیئر ہے. عافیہ صدیقی کے معاملے میں آپ نے واضح طور پر یہ کہا کہ مجھے علم ہی نہیں تھا. دوسری طرف ظفر اللہ جمالی کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو یہ بتایا اور آپ نے کہا کہ خاموش رہیں. ظفر اللہ جمالی صاحب کی میں بڑا عزت کرتا تھا، یہ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن اب میں کہوں گا اچھے انسان تھے. یہ میرے سے ان کی دوستی تھی، میرے ان کی فیملی سے، ان کی بیگم، ان کے بچے، وہ سب مجھے جانتے ہیں، میرے گھر آنا جانا تھا. میں بہت افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی انہوں نے یہ بات نہیں ہوئی ہے، نہ ڈاکٹر عافیہ کا ان کو پتا تھا، نہ مجھے پتا تھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا. میں نے پھر یہ رسالے اور میگزین میں اور یہ اخباروں میں جب آیا، پھر میں نے پوچھنا شروع کیا کون چیز ہے بھائی، یہ کون، کیا ہو گیا، کون ہے، ہو از دس. مجھے بالکل اس کا قطعی نہیں پتا. اور اس کا ثبوت والدہ سے پوچھیں، ان کی ڈاکٹر عافیہ کی والدہ سے پوچھیں. ان کی بہن جو ہیں وہ آئی ہیں ٹی وی کے اوپر، کیا انہوں نے میرا نام لیا؟ کوئی نہیں نام لیا. میں ان کا میں نے انٹرویو سنا ہے دونوں کا. والدہ ان کی میں نے ان سے بات نہیں کی ہے، لیکن ان کی بات میرے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے، اور وہ دعائیں بھیجنی میرے لیے اور مجھے. تو اور وہ کہتی ہیں ہمیں معلوم ہے کوئی ان کی اس میں وہ نہیں ہے. تو یہ ساری پھر وہی پالیٹکس، یہ پالیٹیشین ہیں جو مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مجھے میری وہ ویکنس پکڑنا چاہتے ہیں. کہیں تو پکڑیں، بے ایمانی پہ نہیں پکڑ سکتے ہیں، جھوٹ میں نہیں پکڑ سکتے ہیں. بھائی یہ بنا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا یہ انوالوڈ ہے. اور یہ جو مجاہدین گروپس ہیں ان کو میرے خلاف کرنے ہیں. حالانکہ مجاہدین گروپ یہ جو کشمیر کی جہاں تک ہے، سب سے جتنا میں نے کشمیر کے لیے کیا ہے، ان میں سے کوئی کی تو قابلیت ہی نہیں ہے وہ کر سکے. آپ نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے کہ امریکہ سے پیسے ملتے تھے، وہ بھی الزام لگایا جاتا ہے. وہ کیا افسروں میں تقسیم ہوتے تھے، ادارہ لیتا تھا، یا کہاں جاتے تھے؟ نہ مجھے پتا ہے کہ کتنے پیسے اور کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. ہیڈ منی ہوتی تھی، اور اگر وہ ادارہ کچھ کرتا ہے، وہ ادارے میں کوئی ایک آدمی نہیں جا کر پکڑتا کسی کو، پورا ادارہ ایک کرتا ہے، وہ ادارے کو ملتی ہیں، اور وہ ایک طریقے سے جو ان کا طریقہ ہے جو مجھے بھی نہیں پتا ہے، اس کے مطابق اس کی یوٹیلائزیشن ہوتی ہے فنڈ کی. تو اس میں کیوں ایسی اس کو بھی پالیٹکس بنا دیا ہے کہ جی وہ پیسے دیتے تھے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان کو پاکستانیوں کو دے دیا. میں آنکھ ڈال کے بولنے والا آدمی ہوں، چاہے امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو یا انگلینڈ کا پریزیڈنٹ ہو. ان کی طرح نہیں ہے کہ چوزا بن کے سامنے بیٹھتے ہیں. یہ میں نے ان کو کہا تھا کہ ایک پاکستانی نہیں جائے گا یہاں سے، تو کوئی ایک نہیں گیا. مجھے بتا دیں کون گیا ہے. وہ کاشی کامل کامسی کو تو انہوں نے دیا ہے. کامل کامسی کو تو انہوں نے دیا ہے. تو یہ خود اپنے وہ سیاست چمکاتے ہیں، اب میرے خلاف کر رہے ہیں. آپ کو کیا امریکیوں نے ثبوت دکھائے تھے؟ ثبوت ان کے خلاف بالکل دکھائے تھے، ثبوت ملے. جو سائن ہوئی بھی چیزیں، ان کے نمبرز، ان کی ہر چیز سینٹریفیوج کے بارے میں اس کی تصویریں ساری وہ ان کے پاس تھی. وہ جو اگر ان کے پاس ثبوت تھا تو پھر آپ نے کیسے روک لیا ان کو امریکہ کے حوالے کرنے سے؟ کوئی پاکستانی نہیں جائے گا، میں نے بتا دیا نا. یہی تو میں آنکھوں میں آپ ڈال کر میں کر سکتا ہوں. وہ ان کو فرینکلی میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اتنی ہمت بھی نہیں کی. یہ میں فخر سے یہی کہہ رہا ہوں، انہوں نے اتنی ہمت بھی نہیں کی میرے سے کہیں کہ ان کو ہماری طرف دے دیں. کوئی نہیں کیا. ہاں وہ ثبوت کہاں گئے؟ ایک سیکنڈ. ہاں لیکن وہ یہ کہتے تھے
کہ ہم ان کو انٹروگیٹ کریں گے پاکستان آ کر. میں نے وہ تک ان کو اجازت نہیں دی. میں نے کہا یہ جب آپ یہ کہتے ہو مجھے تو آپ اس کا مطلب میں یہ لیتا ہوں کہ آپ انٹروگیشن ہم سے بہتر کر سکتے ہو. نہیں کر سکتے ہو, ہم زیادہ جانتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا چاہیے انفارمیشن, اور ہمارے لوگ انٹروگیٹ کریں گے, ہمارے لوگ ان سے ملیں گے. آپ میں سے کوئی الاؤ نہیں ہوگا ان سے ملنے کو. تو یہ باتیں تو ہم نے تو میں یہ کہوں گا کہ ایکو خان صاحب یہ 1000 باتیں کرتے پھر رہے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے. میں نے ان کو بچایا ہے, میں نے ان کو بچایا ہے. وہ ثبوت کدھر گئے؟ اور پاکستان حکومت پاکستان کے پاس ہیں جو انہوں نے ثبوت پیش کیے تھے, یا امریکن واپس لے گئے؟ نہیں ادھر ہی ہوں گے. مجھے میرے پاس نہیں ہے, ادھر ہیں. یہ ثبوت تو بہت ہیں. ثبوت تو وہ خود مان گئے تھے. اور میں بتاتا ہوں آپ کہتے ہیں انڈر ڈیورس آپ نے مجبور کیا تھا, بعد میں یہی کہا گیا. کوئی جب آدمی کچھ کہتے ہیں نا تو ریفری گھر آتا, ریفری نے گڑبڑ کر دی. انڈر ڈیورس کوئی نہیں. یہ میرے ساتھ سامنے آنسو سے روئے ہیں جب میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں ایکو خان صاحب آپ کو قوم اور میں اپنے سر پہ اٹھا کر گھوم رہے ہیں. ہم آپ اتنی ہمیں فخر ہے, ہمیں آپ کے پوری قوم آپ کو ہیرو, اور میں بھی. اور میں ان کے گھر پہ آؤں, کھانا کھایا ہے میں نے. آپ نے کیا کر دیا ملک کو, کیا کر دیا ملک کو, کتنا نقصان پہنچا دیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ فوج کے یا دوسرے اداروں کے لوگوں کو بچانے کے لیے ان کی قربانی دے دی. قربانی کیا دے دی؟ مزے میں رہ رہے ہیں اسلام آباد میں, یہ قربانی دی ہے. اور بھی لوگ ملوث تھے؟ نہیں, کوئی اور ملوث نہیں ہے. بالکل یہ خود کر رہے تھے, اور انہوں نے اکیلے ہی ایک ایکشن کیا ہے کیونکہ یہ KRL کے انچارج تھے. اور یہ خود وہ حصے پورے اس کے ان کے پاس جہاز آنے جانے. پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام بنا ہے وہ ظاہر ہے خفیہ طور سے بنا ہے, تو اس میں یہ پورے انچارج تھے, آل ان آل تھے. ان کی فنڈ کوئی ایکسٹرنل آڈٹ نہیں تھا. سیکیورٹی ان کی اپنی تھی, جسے مرضی رکھیں جسے مرضی نکالیں, کوئی جواب دے نہیں تھے. نہ کوئی SPD تھا, نہ کوئی NCA تھا, نہ کچھ تھا. سارا اکوپمنٹ جو بنا رہے تھے وہ بھی ادھر ہی ان کے انچارج, اور جو ہولڈنگ بھی ہوئی, ڈیولپمنٹ بھی ان کا انچارج. تو یہ چیزیں انہوں نے, بہت بدقسمتی ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کی مجھے سمجھ نہیں. کب تک پاکستان واپس جائیں گے؟ اگلے الیکشن سے پہلے ضرور جاؤں گا. اب کب ماحول ایک دیکھتا ہوں, میں ماحول بنانا ہے پہلے. ظاہر ہے میں اتنا بھی میں وہ نہیں ہوں کہ ادھر PIA کا ٹکٹ لے کر اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اکیلا 2 سوٹ کیس لے کر پہنچ جاؤ, السلام علیکم میں آ گیا ہوں. ایک ماحول بنانا ہے, اب جا کے میں سیاست میں آ گیا. سوچتے ہیں کہ لاکھوں استقبال کریں گے آپ کا؟ کرنا چاہیے. بالکل. تھینک یو ویری مچ سر, ویری کائنڈ آف یو.